السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ہوپ سو کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے لوگوں کے رویوں کو کس طرح برداشت کریں یا کس طرح ڈیل کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے رویے جو ہوتے ہیں نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، جن کے رویے کو برداشت کرنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار ان کو کس طرح برداشت کریں، کیا کریں۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے فنکار ہوتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ آپ کی کمزوریوں کو نا کھوجتے ہیں، آپ کی عادتوں کو نا نوٹ کرتے ہیں اور پھر انہی کو آپ کے خلاف ہتھیار بنا ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ بڑی اداکاری کرنے میں نا ماہر ہوتے ہیں، مقصد بس یہ ہے کہ آپ کو غصہ دلوانا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے آپ کی جو ہے کمزوریوں کو کھوجتے ہیں، آپ کی عادتوں کو نوٹ کرتے ہیں تاکہ بعد میں وہ آپ کی ان کمزوریوں کو استعمال کر سکیں، آپ کے خلاف ہتھیار بنا سکیں اور آپ کو غصہ دلوا سکیں، آپ کو زج کریں اور آپ کے رد عمل پر اپنی گھٹیا خوش جو ہوتی ہے نا وہ ظاہر کریں، خوشی ظاہر کریں۔ لیکن یاد رکھیں، اصل طاقت ان کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے۔ وہ تب تک آپ پر حاوی ہو سکتے ہیں جب تک آپ اپنا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھما نہ دیں۔ اگر آپ طیش میں آ کر فوری رد عمل دیں گے تو وہی لوگ بار بار یہی کھیل کھیلیں گے۔ جی ہاں، اگر ہم غصے میں آ کر نا اگلے انسان کے رویے پہ فوراً سے رد عمل دے دیتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار یہی کھیل کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کو اس بات پر غصہ آتا ہے، اس کی یہ کمزوری ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بار بار اسی چیز پر اسی کمزوری کو استعمال کرتے ہیں اور وہی رویہ اپناتے ہیں جس سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ مگر جیسے ہی آپ پرسکون رہتے ہیں نا، اپنے معاملات پر قائم رہتے ہیں، تو ان کا پورا کھیل ہی بکھر جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ ان کے رویے کو، یعنی وہ آپ کے سامنے کچھ بھی شو کریں اور آپ ان کے رویے کو اگنور کرتے ہیں، آپ جو ہے بالکل ریلیکس رہتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بالکل ریلیکس رہتی ہیں، آپ اس پہ اتنا ریئیکٹ نہیں کرتی، تو ان کا جو سارا کھیل ہوتا ہے نا وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو فنکار ہوتے ہیں لوگ، تو میری بات سنیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ جو لوگ ہمیں ایسے ہوتے ہیں نا جو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ فوری ریئیکٹ کرنے، تو ہمیں فوری ریئیکٹ کرنے کی جو عادت ہے نا، جب آپ لمحہ بھر رہ کر سوچتے ہیں نا، تھوڑا سا اپنی توانائی جو ہے وہ پازیٹیو طریقے، مطلب پازیٹیو رخ پر لے کے جاتے ہیں، اپنا دماغ جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں، تھوڑا سا سوچا کریں۔ یہ آپ کو مجبور کرتے ہیں اتنا کہ آپ فوری ریئیکٹ کریں، لیکن آپ تھوڑا سا سوچا کریں تو دماغ ایک نئے سرکٹ پر چلنے لگتا ہے اور سکون اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہیں سے آپ کی اصل جیت سٹارٹ ہوتی ہے، جب آپ کسی کے رویے پہ فوری ریئیکٹ نہیں کرتے اور آپ سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو آپ کو تنگ کر کر ان کو سکون محسوس ہوتا ہے، وہ دراصل اپنی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو نا چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس پہ ہم ایسے ریئیکٹ کر سکیں، یا پھر ہم ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم اندر سے کھوکھلے لوگ ہیں، وہ خود یہ بات جانتے ہیں، اس لیے وہ آپ پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جانتے ہیں کہ وہ خود اندر سے کھوکھلے ہیں، اس لیے وہ آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو چنتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے آپ کی ویکنیس کیا ہے، وہ اسی لیے آپ کو چنتے ہیں۔ اگر آپ ان پر غصے سے ریئیکٹ کریں تو آپ ان کی بیماری کو فیڈ کریں گے، مگر اگر آپ پرسکون رہیں گے تو ان کی اندرونی بے چینی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو انسان آپ سے ایک ایسا رویہ اپنا رہا ہے، اسے پتہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ کیوں، جب آپ غصہ کرتے ہیں نا تو ان کو اندرونی سکون فیل ہو رہا ہوتا ہے،
جب آپ غصہ نہیں کرتے، آپ بالکل ریلیکس رہتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے رویے سے، تب کیا ہوتا ہے نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ان کی بے چینی جو وہ بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کو میں نے بتایا نا، بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنا، ان کا وہ والا حال ہوتا ہے۔ تو ان کی اندرونی بے چینی جو ہوتی ہے نا، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ان کا جو مقصد ہے نا وہ خاک میں ملا دیا ہوتا ہے، آپ ان کو جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی فلم کی طرح نا پل بھر میں نہیں بدلتی، یہ بات میری یاد رکھیں، مسلسل اپنی سوچ پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک چٹکی میں، ایک لمحے میں زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو مسلسل اپنی سوچ پر، اپنے وقت پر، اپنے آپ پر کام کرنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اصل جیت یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا سکون کسی کے کہہ سکتے ہیں ہم اوچھے جو یا کسی کے فضول رویوں پر قربان نہ کیا کریں، پرسکون رہ کر نہ ثابت کریں کہ مسئلہ آپ میں نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں، اور آپ وہ ہیں جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دوسروں کے زہر بری چالیں بھی آپ کے سکون کو توڑ نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ جو لوگوں کی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، لوگوں کا جو زہر بری باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو توڑ نہ سکیں۔ لوگوں کے رویوں پہ ریئیکٹ کرنا بند کر دیں، لوگوں کے رویوں کو اگنور کرنا شروع کریں، اب لوگوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں نا ہر انسان کا بیہیویئر ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ آپ سے پازیٹیو بات کرتے ہیں اور کچھ آپ کو اپ لفٹ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو صرف کرٹیسائز کرتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں اور دوسروں کو نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کوئی نہ کوئی برائی یا کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لینا ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کیا، یہ ویسے نہیں کیا، یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار ان کو کس طرح کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہینڈل کیسے کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہر بات کا جواب دینا نا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی سائلنس سب سے بڑی اسٹرانگ و جواب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ لوگ جو آپ کو پن مارتے ہیں نا، پن مارنا بولتے ہیں، یعنی جو آپ کو وہ چٹکیاں کاٹنا، یعنی آپ کو بات بات پر نیگیٹو کہنا، اب ان شارٹ ہمارے اپنے لائن میں یہ تانے مارنا، میٹھی میٹھی باتیں مارنا، یار ان کا بیہیویئر کتنا عجیب ہوتا ہے، پل پل میں آپ کو غصہ دلواتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جب میٹھے میٹھے تانے مارتے ہیں، آپ غصہ آ جاتا ہے کہ یار اتنا چڑھ جاتا ہے بندہ کہ کیسے ہینڈل کریں ان لوگوں کو۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے منہ لگنا اٹس مین آپ اپنی رسپیکٹ خود بخود ڈاؤن کر رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو فضول میں ایسے لوگوں کے منہ لگ کے ضائع کر رہی ہیں، میں تو آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ دوسری بات، اپنی انرجی ان چیزوں پہ ویسٹ نہ کریں جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو سے بحث کر ایسے لوگوں کو جواب دے کر آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے، آپ ان کا بیہیویئر چینج کر لیں گے، یہ نیکسٹ آپ کو کوئی تانا نہیں ماریں گے، یہ نیکسٹ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی خاموش نہیں کروا سکتے، تو اس لیے آپ اپنی انرجی ایسے لوگوں پر ویسٹ کرنا چھوڑ دیں۔ ایسی چیزوں پر، ایسے لوگوں پر اپنی انرجی ویسٹ مت کریں جنہیں آپ کبھی قبول نہیں کر سکتے یا جنہیں آپ کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لوگوں کا سوچنا، کہنا اور ان کا نیگیٹو بیہیویئر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بات میری یاد رکھیں۔ لوگوں کی سوچ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، آپ جتنا مرضی اچھا بن جائیں، لوگوں کی آپ سوچ چینج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے بارے میں لوگ غلط سوچتے ہیں تو سوچنے دو یار، بھاڑ میں جاؤ۔ اگر آپ نے یہ ٹھیکہ لے لیا نا کہ لوگوں کی سوچ آپ چینج کر دیں گی، تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ فوکس آن یور ورک، اپنے آپ پر فوکس کرو، اپنے کام پر فوکس کرو، لوگوں کی نیگیٹو سوچ، نیگیٹو بیہیویئر کو اگنور کرو۔ آپ اچھا کھانا بناتی ہیں، کسی نے کوئی ایک نقص نکال دیا، کچھ نیگیٹو، اکثر لوگ ہوتے ہیں جن میں عادت ہوتی ہے نیگیٹو۔ جب میری شادی ہوئی تھی، میں کھانا بناتی تھی، ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ یار میں اچھا کھانا بناتی ہوں، سب کو پسند آتا ہے، کھاتے ہیں۔ تو میری سسرال میں جب میری شادی ہوئی، میں کھانا بناتی تھی، سب کو پسند آتا ہے، سب کھاتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا 10 لوگوں میں کوئی
ایسا بندہ یا بندی ہوتی ہے جس سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ یار اگلی بندی کی تعریف، تو بس وہ جو ایک بندی ہوتی تھی نا وہ لازمی کوئی نہ کوئی اس نے، تو میں نے اگنور کیا. اگر میں اس کی باتوں کو سیریس لے کے بیٹھ جاتی یا میں اس کی باتوں پہ سوچنے لگ جاتی تو شاید میں کبھی جو ہے وہ میرا کیا ہوتا، پھر میں ہر ہائے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی، میں کہتی ہوں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں یہ وہ. یار دیکھیں، آپ لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ میں آپ کو بات بار بار کہہ رہی ہوں. اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ اگلے بندے کا ریئیکشن اپنے لفظوں سے، اپنے بولنے سے چینج کر دیں گی تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپ کا ریئیکشن آپ کے کنٹرول میں ہے. اگلے بندے کے بیہیویئر پہ آپ نے کیا ریئیکشن دینا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. آپ نے سوچ سمجھ کے بولنا ہے. اپنے غصے کو، اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ کو کام کرنے کو تو آپ کریں. کبھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ نہیں کام کرنا چاہتی تو آپ انکار کر دیں گے بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں کر سکتی، اوکے دیٹس اٹ. اگلا بندہ اب کیا بول رہا ہے، آپ مزید اس سے بحث کر رہی ہیں، بات بڑھ رہی ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نے بول دیا اوکے دیٹس اٹ، وہ جانے اس کا کام جانے اگلے بندے کا. تیسری بات یاد رکھیں، اپنی لائف کی پیورٹی کلیئر کریں. اپنی جو لائف کی پیورٹیز ہوتی ہیں نا ان کو کلیئر کریں. جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا ان پر فوکس کریں. جو بس کریٹیسائز کرتے ہیں نا ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیں. جی ہاں. اب آپ یہ دیکھیں، آپ کے گھر میں 10 فرد ہیں، 8 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں. ان میں سے یہ دیکھیں کہ یار میرے ساتھ کون بنتا ہے یا جو مجھے سپورٹ کون انسان کرتا ہے. کوئی ایک بندہ تو یار 10 میں سے آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہوگا. جی ہاں، فوکس اس بندے پہ کریں، باقیوں کو چھوڑ دیں، ہوا میں اڑا دیں. جو بندے کریٹیسائز کرتے ہیں، میں ہوں، میں دیکھتی ہوں یا جب میں کہاں رہتی ہوں کہ مجھے کون انسان فوکس کرتا ہے. جو انسان مجھے سپورٹ کرتا ہے. کون انسان سپورٹ کرتا ہے؟ جو انسان مجھے سپورٹ کرتا ہے میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہوں. جی ہاں، کیونکہ یہ مجھے سپورٹ کرتا ہے. جو انسان مجھے سپورٹ نہیں کرتے یا پتہ چل جاتا ہے یار آپ کے منہ پہ لوگ بہت میٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا پتہ کیا رویہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اب آپ کہیں گے یار مجھے کس طرح پتہ چلے گا کون میرے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے. لوگ آپ کے منہ پر اتنے میٹھے ہوتے ہیں، اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انسان ایسا ہے، وہ انسان ایسا ہے، اس کے پاس مت جاؤ، اس سے بات مت کرو، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہی ہے. لیکن وہ خود جا کر اپنے دکھڑے ان لوگوں سے رو رہے ہوتے ہیں، خود کھی کر کے ہاں ہاں کر کے ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ بس یہیں سے اندازہ لگا لیں ان کے دوگلے پن کا. انسان وہ کیسے آپ کے ساتھ صحیح ہو سکتے ہیں. آپ کے منہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ اگلا بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. آپ کے منہ پہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں لیکن وہ خود ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ہنس رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنس رہے ہیں کہ تو آپ خود اندازہ لگا لیں وہ نہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے. تو اگر آپ جو لوگ مطلب لوگ یہی کرتے ہیں آج کل کے دور میں، یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کے سامنے کسی دوسرے انسان کی برائی ہوتی ہے اور وہ خود ان سے بڑی حسد کی، کیونکہ ان سے اگر اور ہاں جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا یار آپ ہمیں تو کہہ رہے تھے برا ہے لیکن آپ خود ان کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے، ہماری کون سا ان سے کوئی لڑائی ہوئی ہے، ہمارا کون سا ان سے کوئی جھگڑا ہے، اور ہوتا تو اصل سارا انہی سے جھگڑا ہے. یقین مانیں میں نے کسی بندی کی اتنی برائیاں سنی اپنی زندگی میں، حالانکہ وہ ریئلی ہے بھی بری. میں نے اتنا کچھ سنا اس کے بارے میں، لوگ اتنا برا بولتے ہیں، اتنا برا بولتے ہیں، اور سب لوگ ملتے بھی ہیں بھائی، سب لوگ مل بھی رہے ہیں، مطلب سب کچھ ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ لوگ کتنے دوگلے ہیں، بہت دوگلے ہوتے ہیں یار. خیر، لوگوں کا جو ہے نا اپنی لائف میں ہمیشہ اس انسان پہ فوکس کریں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. جو کریٹیسائز کرتے ہیں لوگ ان کو اگنور کریں، ان کو جسٹ ہوا میں اڑا دیں. ان کی باتوں کو آپ کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بے سکون رہے اپنی زندگی. جہاں آپ انہیں سکون سے نظر آ جائیں گے نا ان کے اندر چلبلیاں، ان کے اندر وہ بے چین ہو جائیں گی. یہ سکون سے کیوں سکون سے ہے بھائی، کیوں سکون سے؟ کوئی ایسی بات کرو جس سے بے سکون ہو جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو نیگیٹیوٹی کو اگنور کرنا نا ویکنیس نہیں ہوتی بلکہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں.
کوئی انسان مسلسل نگیٹو بول رہا ہے، اس کا بیہیویئر نگیٹو ہے، آپ اس کو اگنور کریے، یہ آپ کی ویکنیس نہیں ہے، کیونکہ آپ کو موقع ملے گا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ یار لو اس طرح کس طرح میں اگنور کرتی رہوں، میں کس طرح برداشت کرتی رہوں کسی کا، یار آپ کو موقع ملے گا، لائف میں موقع ملتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ساری زندگی نیگیٹیوٹی اگنور کرتی رہیں گی، نو، آپ کو زندگی میں موقع ملے گا، وقت ملے گا، آپ کا بھی ٹائم آئے گا جب آپ کو اس انسان کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا، بس اس موقع کا، اس وقت کا انتظار کریں۔ جی ہاں، تو نیگیٹو لوگوں کو اگنور کرنا از ناٹ اے ویکنیس، بلکہ یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اگر آپ ہر وقت پازیٹیو رہنا سیکھ گئے ہیں تو آپ کوئی بھی نیگیٹو انسان آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگلا بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے یا اگلا بندہ آپ کو غصہ دلوا رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں پازیٹیو، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی پرورش ہے، یہ اس کی تربیت ہے، جسٹ اگنور اٹ، کیونکہ آپ کے پاس اتنی فالتو انرجی نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں پہ ویسٹ کریں انرجی، اتنی انرجی آپ کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں کے رویوں کو، میں کہتی ہوں لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو یار، لوگوں کے رویوں کو، کیا لوگوں کو، آپ لوگوں کو پورے انسان کو اگنور کر دو گے نا، سکون مل جائے گا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کو اگنور کرنا چاہتی ہیں یا آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ آج کل ایک بڑی زبردست سی وہ لائن چلی ہوئی ہے کہ اگنور کرنا مشکل ہوتا ہے نا تو فرض کر لیں کہ اگلا انسان مر گیا ہے۔ قسم سے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا واقعی میں یہ بات صحیح ہے، بھی انسان فرض کر لے کہ اگلا بندہ مر ہی گیا ہے۔ تو لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ بحث کرنا، لوگوں کے رویوں کو کنٹرول کرنا، ایک انسان کی مائنڈ کو کنٹرول کرنا، سوچوں کو کنٹرول کرنا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اپنا زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، لوگوں کے ہاتھوں میں مت تھمائیں۔ آپ کی خوشی، آپ کی غم، آپ کے آنسو، آپ کا ہنسنا، آپ کا جو ہے زندگی گزارنا، یہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کی وجہ سے آپ نے ہنسنا نہیں ہے، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے آپ نے دکھی نہیں ہونا، اپنے آپ کو بے فضول سٹریس دینا کسی دوسرے انسان کی وجہ سے، نو، یہ تو آپ کا سیدھا اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ میں بھی پہلے بہت کرتی ہوتی تھی یار، اپنے آپ کو نا ایویں فضول میں نا لوگوں کی وجہ سے سٹریس دیتی ہوتی تھی بہت زیادہ، کسی نے کچھ ذرا سا بھی کہہ دیا، کوئی ناراض ہے، کوئی نخرہ دکھا رہا ہے، مجھے ٹینشن ہو جاتی تھی، ہائے اللہ یہ ناراض ہوگی، ہائے اللہ یہ کیوں اتنا نخرہ دکھا رہی ہے، میں ٹینشن لے لیتی تھی کہ اس کا موڈ آف ہے، موڈ کیوں آف ہے، یہ وہ گھر میں۔ تو مجھے ایسا ٹائم کے ساتھ یہ چیز ریلائز ہونے لگی کہ یار میں نے کسی کے موڈ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اس کا موڈ آف ہے، اوکے ٹھیک ہے بھائی رہے آف، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا موڈ ٹھیک کرنے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کا موڈ ٹھیک کرنے کی۔ موڈ خراب ہے بھائی، تم ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، چاہے ساری زندگی اپنا موڈ خراب رکھو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو دیکھیں، لوگوں کو مت دیکھیں، لوگوں پہ توجہ مت دیں، یہ مت دیکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، آپ اپنے بارے میں اچھا سوچ رہی ہیں نا، آپ تو اپنے بارے میں برا نہیں سوچ رہی، تو دیٹس اٹ۔ آپ لوگوں کی سوچ چینج نہیں کر سکتی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا آپ اچھا بن کر لوگوں کی جی کر لوگوں کی سوچ چینج کر دیں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ اگر آپ اچھا بن جائیں گی، جی کریں گی، لوگ کہیں گے دیکھا کتنی خوش آمدیں کر رہی ہے، دیکھا کیا کر رہی ہے، دیکھا یہ کر رہی ہے، دیکھا وہ کر رہی ہے، تو نہیں، آپ لوگوں کی سوچ نہیں چینج کر سکتی۔ آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کریں، لوگ ہمیشہ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں انہوں نے وہی سوچنا ہے، تو اپنے کام پر فوکس کریں، کیونکہ آپ کی باتیں لوگوں کی سوچ چینج نہیں کر سکتی، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا اچھا بننا لوگوں کے لیے چینج، نو، اپنی زندگی میں کچھ اچیو کریں، اچیومنٹ آپ کی سوچ چینج کر سکتی ہے، ہاں لوگوں کی سوچ چینج کر سکتی ہے، دوسرے رخ کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے، گول سیٹ کریں، کچھ کرنے کی ٹھانیں کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے، اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ اپنی لائف میں کچھ کر رہی ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگوں میں الجھے رہتے ہیں، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو لوگوں کے متعلق جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا وہ میرے بارے میں یہ سوچتی ہے تو میں یہ کر لیتی ہوں، وہ
آپ کس کس کے وجہ سے اپنے آپ کو چینج کریں گے مجھے بتائیں؟ کس کی وجہ سے اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ آپ کو خود کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خود کو جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا سا گروم کرنے کی ضرورت ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی سوچ پہ ورک کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی مطابق زندگی گزارنا چھوڑو، اپنے آپ پہ ورک کرنا شروع کر دو، اپنے آپ پہ توجہ دینا شروع کر دو. دیکھو کہ یار میرے میں ایسی کیا کمی ہے. کانفیڈنس کی کمی ہے، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو. آپ میں بات نہیں کرنا کمیونیکیشن اسکل کی کمی ہے اپنے اوپر، آپ کے کمیونیکیشن اسکل بہتر کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ورک کرنا اسٹارٹ کریں، گرومنگ اسٹارٹ کریں. گرومنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا پارلر چلے گئے اور جی یہ منہ پہ کچھ لگا، نو. گرومنگ مین آپ اپنے انر جو اندر سے آپ کی فیلنگز ہیں ان کو گروم کرنا، اپنے آپ کو کانفیڈنس لے کے آنا، اپنے اندر ایک جو ہے وہ جذبہ پیدا کرنا، ایک مقصد پیدا کرنا اپنے لیے. اٹس کال گرومنگ. اپنے مائنڈ سوچ کو یا اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا، اس کو کہتے ہیں گرومنگ. اپنی زندگی کو پرسکون بنانا، اٹس کال گرومنگ. انشاءاللہ گرومنگ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو لازمی شیئر کروں گی، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ میں بتائیں. تو خیر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ پارلر جا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. نو. اپنے آپ کو توجہ دیں، اپنی زندگی میں توجہ دیں، اپنے آپ پہ توجہ. لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں. آپ جتنا لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے نا، لوگ اتنا بگڑ جائیں گے، اور لوگ سدھرتے نہیں ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ سدھر جاتے ہیں. لوگ نہیں سدھرتے. لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ، میں کہتی ہوں لوگوں کو نا کوئی دوسرا بندہ چاہیے ہوتا ہے. اتنے بور ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں، ان کے پاس زندگی میں نا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. خود تو وہ بیچارے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اندر سے ہیں کیسے، اس لیے وہ دوسروں پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کی زندگی میں تو خود کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ انہوں نے کیا ہوتا ہے. ایسے ہی بیچارے ادھر ادھر منہ مار کے بیٹھ کے چار باتیں کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی وقت، میں کہتی ہوں اہمیت مت دیں. ایسے لوگوں کو کبھی بھی اہمیت مت دیں. اپنے آپ پہ توجہ دیں. اپنے اگنور کریں. جو انسان آپ کو نخرہ دکھاتا ہے، جو انسان آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اس کو اگنور کریں. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کسی انسان کے موڈ کو ٹھیک کرنے کی. آپ نہیں کر سکتے. آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کسی کے موڈ ٹھیک کرنے کا، کسی کا جو ہے وہ موڈ کا. آپ نے بالکل بھی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یقین مانیں. اچھا، میرے پلانٹس میں نا، اس میں پودے میں یہ نا جو ایک بیل اگائی ہے، اللہ جانے یہ کون سی بیل ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی. سوچ رہی ہوں اس کو نکال دوں، اس سے کہیں میرا یہ والا پودا نہ افیکٹو ہو جائے. پھر لیکن میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں اب اس کو لگا رہنے دو، اگنے دو. تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں. اب میں اس کو 4-5 دن اور دیکھوں گی، اس کے بعد میں سوچوں گی میں اس کو نکال کے نا کسی دوسرے گملے میں شفٹ کر دوں گی. اگر اس نے لگنا ہوا، چلنا ہوا تو یہ اس میں بھی چل جائے گی. اچھا، مجھے سارے پوچھتے ہیں آپ کہ آپ کچھ پودے آپ کہتی ہیں ایسے اگائے یہ وہ. ہاں جی بھائی، ہوتا ہے جب آپ کے پاس پلانٹس ہوتے ہیں نا تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اگ جاتا ہے. اب یہ ہے نا، مجھے یہ جہاں تک شک پڑ رہا ہے نا، کسی نے کوئی اس میں انگور ڈال دیا ہوگا چلتے پھرتے، کیونکہ میرے ہسبینڈ پچھلے دنوں نا انگور ڈال رہے تھے ایسے ہی. انہوں نے کہا کھاد بنتی ہے انگور سے، تو مجھے جہاں تک لگتا ہے نا یہ انگور کی بیل ہے، تو انگور کوئی نہ کوئی اگا ہو جاتا ہے بھائی. تو منی پلانٹ پتہ نہیں آج کل میرا خراب ہو رہا ہے، اتنا صحیح نہیں چل رہا. پودے بڑے بے رونق سے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے ہی لگ رہے ہیں یا آپ کو فیل ہو رہا ہے. خیر، ابھی میں کچھ اور بھی پودے انشاءاللہ لے کے آؤں گی اگلے مہینے. سوچ رہی ہوں کہ پلانٹس کی بھی شاپنگ کرنی ہے میں نے، نئے اور لے کے آؤں گی. آگے وہ ونٹر بھی آ رہا ہے، اور باقی گرمی تو ایک دم سے دوبارہ ہو ہی چکی ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ہی لگ رہی ہے. آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کی طرف بھی گرمی ہوگا؟ پتہ نہیں مجھے لگ رہی ہے، شاید میں میڈیسنس کھا رہی ہوں، 2 دن سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے. اور اچھا، کل میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی انسٹاگرام کے بارے میں کہ مجھے کالز وغیرہ کس طرح، تو مجھے بڑے ڈی ایمز آئے کہ آپ ہی ہم تو نہیں کرتے تھے، کہ میں نے ان کے لیے کی تھی جو مجھے کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئی ہیں جنہیں میں نے کہا تھا. باقی یہ کہ مجھے ایک خواتین کا کل ہی ڈی ایم آیا ہے جو ملک سے باہر رہتی ہیں. ان کا مسئلہ یہی تھا کہ میں رویوں سے بڑی تنگ ہوں، لوگوں کے رویوں کو اپنے اوپر بڑا حاوی کر لیتی ہوں. کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میں کافی دیر سوچتی رہتی ہوں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اس ویڈیو میں مل گیا ہوگا. اور باقی یہ ہے کہ ایک اور خواتین جنہوں نے مجھے بعض میسیج کیا تھا یہی تھا. اچھا، یہ جو میں کہتی ہوں جو آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں نا خواتین، میرے خیال سے یہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، دوسرے ملک میں رہتی ہیں. تو مجھے جتنے موسٹلی یہ جو بیہیویئرس کا، لوگوں کے رویوں کا، موڈ کا میسیج آتا ہے نا، یہ باہر کی میں نوٹ کرتی ہوں خواتین زیادہ کرتی ہوتی ہے. کہ ہم لوگ بہت مطلب پاکستان جب آتے ہیں یا ہم سے کال پہ صحیح بات نہیں ہوتی، تو دیکھیں آپ لوگ
کے ساتھ نا لوگوں کا بیہیویئر اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں باہر والے کتنے وہ ہے کیا ہے. تو میں کہتی ہوں یار اگنور کیا کریں، اپنی زندگی میں توجہ دیں، اپنے آپ کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی زندگی دی ہے، اتنا اچھا ماحول دیا ہے، انجوائے کریں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر. لوگوں کے بیہیویئر کو چھوڑ دیں، لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں. تو جتنا آپ لوگوں کو اگنور کریں گے اتنا زندگی جو ہے آپ کی وہ آسان ہو جائے گی. میں نے تو یار اپنی زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ لوگوں کو اگنور کرو بس. باقی لوگ آپ قبر میں بھی چلے جاتے ہیں نا، آپ مر بھی جاتے ہیں، تب بھی لوگ جو ہے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں مرا. آج کل کا تو دور ایسا آ گیا. خیر جی، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنے زمان میں رکھے، میں یہی کہوں گی. باقی یار لوگوں کی ٹینشن مت لیا کریں، لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. مجھ سے پوچھ رہی تھی بہت سی خواتین آپ کون سا فیس واش یوز کرتی ہیں، تو میں نے تو سوچا تھا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پھر بعد میں شیئر کروں گی، لیکن چلیں ابھی کچھ ہلکا پھلکا آپ کو بتا دیتی ہوں. تو یہ میں وٹامن سی کا فیس واش یوز کرتی ہوں، رواج کا ہے. یہ میں نے منگوائے تھے یار، پچھلے دنوں ہی میں نے منگوایا تھا سارا کچھ، اور میں کافی زیادہ منگوا لیتی ہوں ایک ہی دفعہ میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ تاکہ میرے 1-2 مہینے آرام سے گزر جائیں. رواج سے میں شاپنگ کرتی ہوں اپنی اسکن کی، تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گی رواج کی ویب سائٹ کا، وہاں سے آپ لوگ بھی منگوا سکتے ہیں، ان سے چیزیں کر سکتے ہیں. خیر جی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تو میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.